مطابق ناسمجھی، کج فہمی، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر ایک بار پھر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے بائیکاٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ یہ ایک نہایت افسوسناک بات ہے کہ جب سے عمران خان صاحب سیاست میں پیدا ہوئے ہیں یہی کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہ کھیل پہلی بار انہوں نے نہیں کھیلا۔ جب وہ یہاں دھرنے دے رہے تھے ایک جھوٹ کی بنیاد پر، تمار کی بنیاد پر، اس وقت بھی ان کے دھرنوں کے باعث پاکستان کا عظیم دوست چین، اس کے صدر جو پاکستان آنا چاہتے تھے اور یہاں 45-46 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کے معاہدے ہونے تھے، وہ ان کے دھرنوں اور ان کی ڈیٹی پالیٹکس کی وجہ سے نہیں ہو سکے اور کئی مہینے کی تاخیر ہوئی۔ سی پیک کے منصوبوں میں جو تاخیر ہے، یعنی پاکستان کے عام آدمی کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی میں جو تاخیر ہے، یا روڈ نیٹ ورک بننے میں جو تاخیر ہوئی ہے، یا ریلوے کے پروجیکٹ میں جو تاخیر، سی پیک کے حوالے سے جہاں بھی تاخیر ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری عمران خان کی بچگانہ، ضدی اور انا پرست سیاست پر عائد ہوتی ہے۔ سی پیک جو پاکستان کا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے، اسے متنازع بنانے کے لیے مسٹر عمران خان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ کس کے کہنے پہ لگایا ہے؟ ان کا موٹیو کیا ہے؟ سوچ سمجھ سے آ رہی ہیں یا کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا، اور ہم آپ کے توسط سے قوم کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ایک ایسے مرحلے پر جب کشمیریوں نے اپنے خون سے ایک بار پھر تحریک آزادی کشمیر کو ایک نیا لب و لہجہ عطا کیا ہے، ایک نیا آہنگ عطا کیا ہے، جب حکومت پاکستان نے، پاکستانی قوم نے اور پاکستانی قوم کی منتخب پارلیمنٹ نے اس پہ ایک سٹینڈ لیا اور ہم نے جوائنٹ سیشن کا فیصلہ کیا، تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ کشمیر کاز جس کے لیے تمام پاکستانی قوم، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی دور ہو، ایک موقف ہے پاکستان کا اور وہ قوم اکٹھی ہے، تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، اور انہیں جب سمجھانے کی کوشش گئی تو وہی میں نہ مانوں والی پالیسی۔ اور آپ گواہ ہیں کہ عمران خان کی سیاست نے کشمیر ایشو پر، کشمیر کاز پر پارلیمان کے جوائنٹ سیشن کا جو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اس سے بھارتی میڈیا کو پاکستانیوں کا مذاق اڑانے کا موقع فراہم کیا، اور انڈین میڈیا نے پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتایا کہ پاکستانی قوم کشمیر کاز پہ متحد نہیں ہے۔ ان کو شرم نہیں آئی، انہوں نے قوم سے معافی نہیں مانگی۔ یہ لوگوں سے بہت معافیاں منگواتے ہیں، کہتے ہیں معافی مانگو، خود کبھی معافی نہیں مانگتے۔ دھرنا شو ناکام ہوا، سپریم کورٹ کا جو کمیشن آف انکوائری تھا اس میں عمران خان کے الزامات باطل ثابت ہوئے، معافی نہیں مانگی۔ قوم کے کئی مہینے برباد کیے، معافی نہیں مانگی۔ تحریک آزادی کشمیر کو اپنی ڈھٹائی سے نقصان پہنچایا، معافی بھی نہیں مانگی، شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ عجیب مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں یہ۔ میئر لندن کا الیکشن ہوا، موصوف نے کھل ڈل کے اپنے ایک صاحب کا یہودی رشتہ دار کی ڈنکے کی چوٹ پہ حمایت کی، مقابلے میں کون تھا؟ ایک پاکستانی نیشنل جو امیدوار ہے اس کی مخالفت کر رہے تھے اور یہودی کی مدد کر رہے تھے۔ نہ شرم آئی، نہ معافی مانگی۔ سیاست آگے پاکستانیوں کے ووٹوں سے کرتے ہو اور مدد جا کے یہودیوں کی کرتے ہو، اور پھر شرماتے بھی نہیں ہو۔ کس قسم کے آدمی ہو؟ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا برادر ملک ترکی، آپ ترکی جائیں پتہ لگ جائے کہ آپ پاکستانی ہیں۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہیں تو ان کو اس کا اندازہ ہوگا۔ میں تو ایک بار گیا ہوں اور مجھے فخر ہوا وہاں جا کر پاکستانی ہونے پر، کہ وہ آپ کو کہتے ہیں آپ ہمارے دوست نہیں ہیں، برادر ہیں، کیونکہ پیچھے ایک تاریخ ہے جو تحریک خلافت سے شروع ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کی تاریخ ہے، ہماری ہسٹوریکل ٹائز ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس قوم کو، جن کے بچوں کو ان کے گھروں میں پاکستان سے پیار کا درس دیا جاتا رہا، اس قوم کے رہنما آ رہے ہوں اور
منتخب پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو. یہ کوئی وزیر اعظم صاحب نے ذاتی دعوت نہیں دی. لیکن عمران خان اگر آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کسی کی ذاتی دعوت میں اور منتخب پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کا کیا فرق ہے, تو سیاست کدھر کرتے ہو بھائی؟ لوکاٹے بیچ لو, کوئی اور کام کر لو, یا جاؤ واپس سے فاسٹ بالنگ کی کوچنگ کر لو جا کے. سیاست تو بڑا سینسیبل کام ہے. یہ تو محض ضد, انا اور الزام تراشی کا نام نہیں ہے, گالیاں نکالنے کا نام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کو سیکیورٹی رسک کہتے ہیں, مگر آپ کے اپنے حالات ہیں کہ آپ کی حماقتیں یا پھر آپ جان کے کرتے ہوں گے. یہ آپ پاکستان کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں, اور پاکستان کے قومی مفادات کے لیے آپ بار بار خطرہ بن رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ٹرکش ایمبیسڈر سے بھی ان کے ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی. ظاہر ہے ٹرکش ایمبیسڈر, ہم تو وہاں موجود نہیں تھے, انہوں نے اس خواہش کا اظہار تو کیا ہوگا کہ آپ کو جانا چاہیے. اول تو اس کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی, اور جب آپ کی ملاقات ہو گئی تھی تو آپ انہی پہ رکھ کے آ جاتے, خود ہی کو خیال کر لیتے. آج آ گئے ہیں اور بڑے تم طراق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے, کہ جی وزیر اعظم صاحب کو انڈورس نہیں کرنا. ارے بھائی عمران, آپ کی انڈورسمنٹ کی نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے ہیں, نئے سیاست میں آئے ہیں, تو الحمدللہ ان کے نام پہ اس ملک میں ووٹ پڑتے ہیں. چوتھی دہائی ان کی سیاست کو ہو گئی ہے. آپ کی انڈورسمنٹ کی ضرورت ہے ان کو, وہ ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں. ہاں, آپ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں آتے ہیں, اور اگر اب بھی آ جائیں اور اپنا فیصلہ بدلیں تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کم از کم ایک برادر ملک کو اچھا سگنل جانا چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج انہوں نے جو ریزننگ کی ہے بائیکاٹ کی, کہ ہمارے کارکنوں پہ جی وہ ان کو مارا پیٹا ہے, جی وہ پرویز خٹک کو آنے نہیں دیا. پرویز خٹک یہاں پہ بطور وزیر اعلیٰ آ رہے تھے یا بطور حملہ ور کے آ رہے تھے؟ حملہ ور بن کے آؤ گے تو پھر ٹریٹمنٹ ملے گا, اور اگر آؤ گے وزیر اعلیٰ بن گئے تو پروٹوکول ملے گا. یہ تھوڑے ہے اسلام آباد پنڈی کو سیل کرنے آ جاؤ, لاک کرنے آ جاؤ, اور آپ کو پھولوں کے گجرے پیش کیے جائیں. آپ کو تو کچھ کہا ہی نہیں گیا, آپ کو تو صرف روکا گیا ہے, کیونکہ یہاں جو 50 لاکھ لوگ بستے ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے راول پنڈی اور اسلام آباد میں, یا صرف یہ انوکھا لاڈلا آسمان سے زمین پہ اترا ہوا ہے, جو کہتا جائے گا وہ ٹھیک ہے, باقی سارے بیوقوف ہیں. ایسے تو نہیں ہوگا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی بالکل ٹھیک تھی. الحمدللہ ہم کامیاب رہے اسلام آباد اور پنڈی کو پروٹیکٹ کرنے میں, اور ان کے جو ناپاک عزائم تھے, جو فس یہ کریٹ کرنا چاہتے تھے, وہ فس کریٹ نہیں ہوئی. کوئی الحمدللہ جانی نقصان نہیں ہوا, خدا کا شکر ہے. کوئی زخمی نہیں ہوا, خدا کا شکر ہے. اور اسٹیٹ نے کم از کم طاقت کا استعمال کیا تاکہ یہ فتنہ نہ پھیلا سکے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اب ایک ایسا گروہ بن چکا ہے جو فساد فلرز کے صف میں شامل ہو چکا ہے. یہ صرف فتنہ اور فساد کرتے ہیں, اور جب ان سے پوچھو کہ یہ تم کیا کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو خیر کے کام کرتے ہیں. یہ ان لوگوں میں شامل ہے. تو ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ خان صاحب آپ ڈائلاگ ہی بولتے رہتے ہیں کہ فلاں کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے, ثبوت تو آپ لاتے نہیں ہیں. اور جب ثبوت لانے کی باری آتی ہے تو ردی کے ٹوکڑے اٹھا کے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جاتے ہیں, ثبوت کی بجائے کچرا لے جاتے ہیں وہاں پہ. اور پھر جب 3 والیوم لے کے جاتے ہیں تو خود ہی شرمساری ہوتی ہے آپ کے وکیل کو, تو وہ کہتے ہیں جی یہ 2 والیوم تو ایک طرف کر دیں. اگر وہ پیش نہیں کرنے تھے تو لے کر کیوں گئے تھے؟ کس لیے لے کر گئے تھے؟ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہو؟ اتنا جو تمار باندھ دیا اور طوفان کھڑا کر دیا پورے ملک کو اس بات پر کہ جی یہ تو پاناما میں بہت بڑی کوئی نواز شریف صاحب نے خرابی کر دی ہے, تو ثبوت کوئی نہیں تھا, ہیر سے پہ کام کرتے ہو. اور آپ یہ دیکھیں یہ کس طرح کے ثبوت ہیں کہ پہلے ثبوت آپ لے کے جاتے ہیں عدالت میں, اور پھر جب عدالت میں جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت تو عدالت ہے, وہ تقریر پر تو بات نہیں کرتی, وہ تو ٹھوس دلائل اور ثبوت پہ بات کرتی ہے, تو اپنے ثبوت لے کے واپس بھاگ جاتے ہو. یہ ان کی کارکردگی ہے. اب ہمیں کچھ بات کرنی ہے جی, میرے کولیگز نے بات کرنی ہے, تو میں ذرا تھوڑا فوکسڈ بات کرنا چاہتا ہوں, پھر سوال جواب پہ بھی ہم آئیں گے. کہ یہ جو ایک کہانی طوطا مینا کی بنائی ہے, جس میں کبھی اعتزاز عاصم صاحب اپنی جلن نکالتے ہیں, اور وہ جلن جو ہے وہ جب وہ بات کرتے ہیں ان کے چہرے پہ آتی ہے نظر, ایسے تھے تو نہیں, پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے, شاید عبرتناک شکست نے ان کو ذہنی طور پہ ڈسٹرب کر دیا ہے. کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بار تو سیٹ نکل آئی تھی پی ایم ایل این کی مہربانی سے, اگلی بار شاید وہ عمران خان صاحب کی مدد لینا چاہتے ہوں گے, ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں, نہ جانے ان کا کیا معاملہ ہے, وہ جانے. لیکن یہی حال یہ پنڈی والے آدمی کا ہے, جو راول پنڈی کا جو
نام نہاد فرزند پنڈی ہے. جب نکلنے کی باری آتی ہے تو ایک موٹر سائیکل نکلتی ہے, 4 آدمی نکلتے ہیں اور 5ویں توند نکلتی ہے, نکلتا ہی کچھ نہیں ہے. ویسے موصوف اپنے آپ کو فرزند پنڈی کہتے ہیں اور خود ایک عمران خان صاحب ہیں. ان کا جلن کا علاج میں نے دوپہر کو بھی کہا, ہمارے پاس ایسی کوئی برنول نہیں موجود جو ان کو لگا دیں جس سے ان کی جلن ٹھیک ہو جائے. لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ تو ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے, کوئی ایسا ایک کوئی دوائی ملنی چاہیے جس سے ان کے جلاپے کا علاج ہو, ورنہ یہ اپنے لیے بھی یہ مسئلہ بنے رہیں گے, قوم کے لیے بھی یہ لوگ عذاب بنے رہیں گے. تو لوگوں نے ہر وقت یہ جھگڑے تو نہیں دیکھنے ہیں, لوگوں تو ووٹ دیتے ہیں بھی ہمارے مسئلے حل کرو, کام کرو, ملک کو آگے لے کے جاؤ. یہ اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں, ہمارا بھی وقت ضائع کرتے ہیں. اب بھی ہم جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی بجائے اس پر اور 100 باتیں کر سکتے تھے, لیکن جب یہ میڈیا میں آتے ہیں ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ایسا لگتا ہے یہ سرکس چل رہی ہے. ایک ادھر سے چھلانگ لگاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے, ایک وہاں سے جھولتا ہوا آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے. تو یہ جب سرکس کریں گے تو ہم سرکس تو نہیں کر سکتے, لیکن آبویسلی ہمیں جواب دینا ہے پاکستانی قوم کو, ورنہ اگر ہم خاموش رہیں گے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ جھوٹے ہیں جو بات نہیں کرتے. تو اس مجبوری کے تحت ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں شوق نہیں ہے, نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم عمران خان یا شیخ